حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، لوگوں 4 خامیاں رکھنے والی عورت سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا۔ اگر والدین کے کہنے پر عورت سے شادی کر بھی لی تو اسے بار بار سمجھانا، خوب سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے، نہ سمجھے تو کیا کرنا، اسے جلد ہی اپنی زندگی سے نکال لینا، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ اگر نہیں نکالو گے تو یاد رکھنا یہ عورت تمہاری دنیا آخرت تباہ برباد کر دے گی، تمہیں تمہارے عزیز و اقارب یہاں تک کہ ماں باپ جیسے عظیم محبت بھرے رشتے سے بھی دور کر دے گی، تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی، بچوں اور آنے والی نسل کا مستقبل تباہ و برباد کر دے گی۔ 4 خامیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے ماں کی گود خالی کر دے گی، بہنوں کا سواگ چھین لیتی ہے، بہنوں کا سہارا چھین لیتی ہے، اور ان کی وجہ سے بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریخ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ایسی عورت تباہی کے ساتھ ساتھ گھر میں بے برکتی کا سبب بھی بنتی ہے۔ گلی محلے میں رہنے والی عورتیں ایسی عورت کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں، مرنے کی دعائیں مانگتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک ایسی عورت کو جلد ہی جلد طلاق دے کر اپنی دنیا سے نکال دو، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت عورت کی وہ 4 خامیاں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 بے وفائی۔ فرمایا سب کچھ کرنا، عورت کی بے وفائی قبول ہرگز نہ کرنا، ایک بار بے وفائی کرنے کے بعد اسے معاف کر دینا، ایک بار گناہ کرنے کے بعد بیوی کو معاف کر دینا نیک مرد کی علامت ہے، ایک بار بے وفائی کرنے کے بعد اسے معاف کر دینا نیک مرد کی علامت ہے، بار بار یہ گناہ کرنے کے بعد اسے طلاق دے دینا عقل مند مرد کی علامت ہے۔ میرے معاشرے میں بے وفائی کرنے والی یا گھر سے بھاگنے والی عورت کی نحوست ان کے بچوں پر بھی ضرور پڑتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں کی ایک عورت اپنی 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کسی غیر کے پیچھے بھاگ گئی۔ 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے کو تنہا چھوڑ کر، عزیز و اقارب بہن بھائی سب کو چھوڑ کر غیر مرد کے پیچھے بھاگ گئی۔ 12 سال گزر گئے ہیں، آج اس عورت کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں۔ اب یہ سوچتے ہوئے لوگ ان کی بیٹیوں کو رشتے کے لیے قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بیٹیاں ہیں بے وفا، عورت کی کوکھ سے پیدا کی گئی ہیں، ان کی ماں بے وفا نکلی ہے، یہ بھی بے وفا ہوگی، اس لیے ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ اب یہ لڑکیاں لاکھ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا بن جائیں، لیکن ماں کی بے وفائی کی نحوست ہے، ان کا مقام بلند نہیں ہونے دے گی۔ فرمایا بار بار ایسا گناہ کرنے والی عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو، ورنہ تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میری بہنوں یاد رکھنا، گھر کی 4 دیواری اور کی سلطنت ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے، جب وہ 4 دیواری کے اندر ہوتی ہے نہ وہ ایسے سمجھے کہ وہ اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا عورت کی دوسری خامی باتوں باتوں میں جھوٹ بولنا، شوہر کے لاکھ سمجھانے پر بھی کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اور پھر بھی اس نے جھوٹ کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، نہیں چھوڑا، جھوٹ بول بول کر اس نے گھر کا سارا نظام بگاڑا ہوا ہے۔ یاد رہے ایسی عورت کی نسل جب پروان چڑھتی ہے تو ان کی ہر ایک بات، ہر ایک جملہ جھوٹ سے شروع ہو کر جھوٹ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔ بھائیو فرمایا اگر ایسی عورت سے شادی کرو گے تو تم بھی اس کے تمام عادات میں ڈھل جاؤ گے، تم بھی وہ کرنا پسند کرو گے جو تمہاری بیوی کرتی ہے، تم بھی وہ کرنا بڑا ہی پسند کرو گے جو تمہاری بیوی کرتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت اللہ کی لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ ساری زندگی جھوٹ بولنے والی عورت کے چہرے پر مرتے وقت لعنت کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نمبر 3 شوہر کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں کسی غیر محرم شخص کو گھر میں بلا کر باتیں کرنا جن باتوں کا شوہر کو علم ہی نہ ہو۔ جب ایک عورت کسی غیر محرم مرد کے سامنے آنکھیں ملا کر بات کرتی ہے
تن تنہا بیٹھی ہے نہ تو درمیان میں بیٹھا شیطان دونوں کو نفسانی خواہشات پر ابھارتا ہے، ان دونوں سے وہ کام کرواتا ہے جو کام انہیں اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیں۔ ایک عورت کا جب انتقال ہوا نہ تو غسل دینے کے بعد جب تدفین کے لیے ان کی میت کو اٹھائی گئی، اس کا جنازہ اٹھایا تو میت اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ لوگوں سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے چارپائی پر پتھر پڑے ہیں، ہم وزنی پتھر کو کندھا دے کے جا رہے ہیں۔ جب اس کا جنازہ پڑھنے لگے، اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنازے میں شریک تو تھے لیکن جنازہ پڑھ نہیں رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو جنازے میں شریک تھے لیکن جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ پتہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ بدبخت تھے جو اس بدقسمت عورت سے ایک بار نہیں کتنی بار گناہ کر چکے تھے، اس لیے وہ جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اس کی تدفین کے بعد لوگ اس کے گھر میں آ کر عورت کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، بار بار اصرار کرنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلا کر بےہودہ باتیں کیا کرتی تھی اور مرتے وقت بھی یہ کسی گناہ میں مصروف تھی۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روح نکالنے آیا اس وقت بھی یہ کسی گناہ میں مصروف تھی، گناہ کرتے کرتے مری۔ پوچھا گیا چوتھی خامی کون سی ہے؟ فرمایا چوتھی خامی مردوں کا روپ اختیار کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی، مردوں کا روپ ڈال کر، مردوں جیسی شکل بنا کر، مردوں جیسے بال سنوار کر، مردوں جیسا لباس پہن کر، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی، بازاروں کی رونق بننے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم حاکم ہو، تمہاری عورتیں محکوم ہیں، عورتوں پر حکومت کرو۔ عورتوں پر حکومت کرنا مردوں کی علامت ہے، مردوں کی نشانی ہے۔ ایسی عورتوں پر زور دیتے ہوئے انہیں ان گناہوں سے دور رکھو، ورنہ عورت کی یہ 4 خامیاں تمہیں بھی دنیا آخرت میں تباہ و برباد کر جائیں گی۔ فرمایا ان 4 خامیاں رکھنے والی